السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان کرام، سامعین نظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشین خواتین امت اسلام، اللہ کا شکر ہے آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے اساتذہ اور ماں باپ کی محنت ہے کہ ہم نے 2-4 دینی کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ. مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنے کا اعزاز حاصل رہا ہے، یونیورسٹی کے بینچوں کو بوسہ دینے کا بھی موقع ملا ہے. لیکن یقین جانیے اسلامی کتب خانوں میں، اکابرین کی لائبریریوں میں اور بڑے بڑے کتب خانوں میں آج تک مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ جس میں کرامت سیکھنے اور سکھانے کی کوئی ترکیب بتائی گئی. اسلام کرامتوں پر اپنے انداز بیان کو نہیں چلایا کرتا. اسلام انسان کو عملی تدبیر سیکھ کر چلنے کا حکم دیتا ہے اور تربیت کے لیے اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ پریکٹیکل لائف کیسی ہو. ظاہر ہے ابھی ہمارے برادر محترم سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور خود بھی بھٹکے لیے ماشاءاللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم بڑے مشفق، فیاض اور شفیق انسان ہیں اور ان کو حق ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کرنے کا. انہیں حق ہے اور یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا ہے. کتب خانوں میں وہ رہتے ہیں اور جانتے ہیں، کتب خانوں کی کتابیں سونگ کر بتا دیتے ہیں کون سی کتاب کتنے جلدوں میں موجود ہے. مولانا نے بھی کرامت سیکھنے سکھانے کی ترکیب والی کوئی کتاب نہیں دیکھی ہوگی، مجھے اطمینان ہے اس بات پر. اسلام کرامتوں سے نہیں چلتا، اسلام عملی زندگی سے چلتا ہے.
यकीन मानिए, एक मुसलमान और एक यहूदी आपस में दोनों के किबले अलग अलग हैं। एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब है। दुश्मनी और रकाबत तारीखी है। दोनों कश्ती पे सवार हैं, नदी से गुजर रहे हैं, दरिया में तलातुम आ जाए और बहरे दरिया कश्ती को डुबोना चाहती है और दोनों अपने खुदा को पुकार रहा है। मुसलमान कहता है अल्लाह मुझे बचा ले अपने नबी के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने कलमे याद थे सब पढ़ लिए, जितनी आयतुल कुर्सी याद थी पढ़ ली, जितने सूरह यासीन थे सब याद कर लिए, सारों को पढ़ लिया। यहूदी ने भी अपने माबूद को पुकारा दोनों ने अपने खुदा को, मगर कश्ती डूब गई। बताओ इन दोनों में बचेगा कौन? जिसने सूरह यासीन पढ़ी है सवाब उसे भी मिलेगा। भाई सिंपल जवाब है, बचेगा वही जिसको तैरना आता है ना? सिंपल जवाब, बचेगा वही जिसको तैरना आता है, जिसको स्विमिंग आती है। आयतुल कुर्सी का सवाब मिलेगा, यासीन शरीफ का सवाब मिलेगा, जन्नत में जाएंगे। मगर बचने की तदबीर यह है कि दरिया कहती है हमसे प्यारे उतरना है तो मुस्कुरा कर उतर जाओ, मगर याद रखना न मैं स्याही का दुश्मन हूं, न सफेदी का दोस्त हूं, न मुसलमानों का दुश्मन हूं, न किसी और का यार हूं। उतरने से पहले एक बात सोच लेना, अगर तैरना आता है तो सीना चीर कर निकल जाओ, नहीं तो यही मरकर दफन हो जाओ। अजीजान मिल्लत, लॉजिक और मैजिक में बड़ा फर्क होता है। हमारे हिंदुस्तान में लॉजिक से ज्यादा लोग मैजिक पर बिलीव करते हैं, इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कम, बाबा ज्यादा पैदा होते हैं। हमारे यहां बाबा देखिए, हर मॉडल का बाबा आपको मिलेगा। आइटम बाबा, मिर्ची बाबा, प्याज बाबा, गोल मिर्च बाबा, अदरक बाबा, कंप्यूटर बाबा, हारमोनियम बाबा, गूफा बाबा, आफा बाबा, खुदा जाने क्या क्या बाबा है। हिंदुस्तान बाबाओं के जंगल में विचित्र प्राणी बन गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि भारत नासा में जाएगा या झारखंड के चायबासा में जाएगा। आखिर ये जाएगा कहां? हमारे देश में एक प्रकृति है, हमारे देश में एक जीव है, हमारे देश में एक आइटम है, उसका मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसे कहते हैं पॉलिटिशियन। क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन से ट्रंप भी घबराता है। उसको पता है वो करीब नहीं आता है। वो जानता है कि एक बार आए थे तो क्या हशर हुआ था, 4 साल बाहर रहना पड़ा। याद है नहीं आपको? हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन है बड़ा जबरदस्त है, और चूंकि इनसे तो हमारी बड़ी यारी चलती रहती है, हम दोनों मिलजुल के रहते हैं, एक ही घाट के पानी पीते हैं। एक पॉलिटिशियन ने पूछा मुझसे, मौलाना शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी सकते हैं? मैंने कहा कि पी तो सकते हैं, तारीख में तो ऐसे वाकयात हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक बुढ़िया ने देख लिया कि घाट पे पानी पीती हुई बकरी पर शेर ने हमला कर दिया। बुढ़िया कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया। रोब खत्म हो गया, दबदबा खत्म हो गया। तो उस पॉलिटिशियन ने कहा कि वो तो पुरानी बात है, क्या इस दौर में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी सकती है? मैंने कहा इस दौर में भी हो सकता है, शर्त है शेर और बकरी में चुनावी गठबंधन हो जाए। अगर शेर और बकरी दोनों चुनावी गठबंधन कर ले कि शिमोगा से हम लड़ेंगे, दावनगिरा से तुम लड़ोगे, तो शेर चिल्लाकर कहेगा बकरी मेरी बड़ी बहन है। शेर चिल्लाकर कहेगा। अजीजा ने मिल्लत, ये पॉलिटिक्स में इतना पावर है, बहुत पावर है पॉलिटिक्स में। और हमारे जो पॉलिटिशियन है वो दुनिया के सबसे अच्छे आइडल है। जापान ने सब कुछ बना लिया, मगर एक इंडियन पॉलिटिशियन दूसरा पैदा नहीं कर सकता। ये एक कैपेसिटी है हमारे इंडियन पॉलिटिशियन की, एक आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है? कि हम अपने बच्चों को उसी वक्त तक रेंज रोवर दे सकते हैं। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? हम उस वक्त तक अपने बच्चों को रेंज रोवर दे सकते हैं जब तक जनता के बच्चों को गोबर में लगा के रखें। ये जो गोबर का फंडा है, ये असल में रेंज रोवर को पाने का जरिया है कि तुम गोबर में रहो तो हम रेंज रोवर में रहेंगे। इस्लाम आपको तिलसिमात से, मैजिक से, करामत से, आपको हवाई दुनिया से, जोशीले फार्मूलों से
اس سے باہر نکالتا ہے اور نکال کر کہتا ہے سنو، اللہ نے تمہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا ہے. دنیا اگر اتنی بری جگہ ہوتی تو اللہ بھیجتا ہی کیوں؟ مسلمانوں، دنیا کبھی کبھی تمہیں مرنے کی فضیلت بتاتی ہے. آؤ آج میں تمہیں جینے کی فضیلت بتاتا ہوں. ارے پہلے جیو گے تب تو مرو گے. جو جیتا ہی نہیں وہ مرنے کیا جانتا ہے؟ مرنے کا مزہ تو اسے معلوم جس نے زندگی گزاری ہو. اس بچے کو زندگی کیا معلوم ہے، موت کا مزہ، جو پیدا ہوا اور مر گیا. اسے موت اور زندگی کا فرق کہاں معلوم ہے؟ زندگی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لائف بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ سے عرض کروں، ایمان بہت قیمتی ہے، بلا شبہ ایمان سب سے قیمتی شے ہے. لیکن میں آپ سے کہوں، ایمان کو پانے کے لیے جس قیمتی شے کی ضرورت ہے اس شے کا نام زندگی ہے. اس شے کا نام زندگی ہے. مسلمانوں، اگر تمہارے پاس زندگی نہیں تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان کے لیے زندگی ضروری ہے، جس طرح لباس کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. سب سے قیمتی شے زندگی ہے. زندگی ملی پھر ایمان ہے. ایمان سے پہلے زندگی، زندگی سے پہلے ایمان نہیں ہے. اسی لیے جو بچے فوت شدہ پیدا ہو جائیں، فقہاء علماء اس پہ جنازے کی نماز نہیں فرماتے ہیں، فرماتے بس ٹھیک ہے جا کر دفن کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ جس بچے کی پیدائش پر اذان نہیں ہوئی اس پر جنازے کی نماز کیسے ہوگی؟ اذان ہونے کے لیے زندگی کا ہونا شرط ہے اور نماز ہونے کے لیے موت کا ہونا شرط ہے. تو جسے زندگی نہیں ملی اسے موت کیا ملے گی؟ اس لیے ایمان سے پہلے زندگی ضروری ہے. جسے زندگی مل گئی اسے ایمان کا ذائقہ ملا، اسے ایمان کا لطف ملا. تو ایمان کے لطف کو سنبھالنے کے لیے اللہ سے اچھی زندگی کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے قرآن کریم نے دعا سکھائی اپنے بندوں کو. اللہ نے اپنی مخلوق کو ربنا آتنا، اس کے بعد کیا فی الآخرہ ہے؟ اچھا دنیا ہے تو یہ دنیا جنت الفردوس کو کہتے ہیں یا اسی انڈیا کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی اسے ہندوستان کو دنیا ہے کہتے ہیں نا. اے اللہ پہلے میری دنیا کو اچھی بنا دے پھر میری آخرت کو اچھی بنانا. اگر صرف آخرت کا مسئلہ ہوتا تو ایمان ہدایت کی کتاب اتر آتی، ہوا چلتی، لوگ آخرت پر ایمان لے آتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا. مسلمانوں سنو، اگر اللہ نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی عطا فرمائی تو یاد رکھنا حضور نبی پور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی یہ اختیاری غریبی تھی. حضور نے اس غریبی کو پسند فرمایا تھا. آپ کو غریب بنایا نہیں گیا، آپ کو غربت دی نہیں گئی تھی، بلکہ آفر تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبول تو کر لیجئے، ایک بار قبول تو کر لیجئے. یہ جو دو پہاڑ ہیں خانہ کعبہ کے دونوں طرف، ایک کا نام غار حرا ہے اور دوسرے کا نام غار ثور ہے. یہ دونوں پہاڑوں کو یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہاڑ کا رب کہہ رہا ہے، پہاڑ کا خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایکسپٹ تو کر لیجئے، ایک بار قبول تو کر لیجئے. ان دونوں پہاڑوں کو میں آپ کی غلامی والا سونے کا پہاڑ بنا دوں. کیا بنا دوں؟ ان دونوں پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کر دوں، غار حرا کو بھی اور غار ثور کو بھی. اور پھر یہ کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والا خدا ہے. تو خدا کا آفر بھی تو بڑا ہوگا. کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سونے کا پہاڑ یہ غلام ہوگا آپ کا، جہاں جہاں جائیں گے پہاڑ پیچھے پیچھے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے رکشے والے، ٹھیلے والے، سپاڑی والا تو نہیں بولوں گا، سب کروڑپتی لوگ ہوتے ہیں. تو سپاڑی میں ملاوٹ کا کوئی آپشن ہے؟ یہ انسان بڑے کمال کا ایٹم ہے. اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں اور دوسرا بنا دیتا. بغیر دیکھے 3 کروڑ بنا لیا، بغیر دیکھے بنا لیا. سپاڑی میں بھی ملاوٹ، خدا خیر کرے. تو یہ ایک انسان کو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو، اپنی امت کے کمزور طبقات کو پسند فرمایا
اور پسند فرما کر غربت اختیاری آپ نے لی، اور فرمایا ورنہ آپ کے ساتھ مال و دولت اور سونے کا پہاڑ تو غلام بننے کو تیار تھا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھوا کر دنیا کو قناعت و صبر کی تعلیم دی ہے، وہی خدا نے حضرت سلیمان کو بادشاہ بنا کر بھی بتا دیا کہ نبی صرف چٹائیوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ تاج و تخت اور سلطان کا مالک بننے کے لیے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ساروں کو، اس لیے انبیاء علیہ السلام میں غریبی امیری سب رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملی جلی سرکار رہے گی، ملے جلے حالات رہیں گے، احوال رہیں گے، اور اس طرح سے اس امت کی تربیت کی گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس دور میں اس مولوی کا جو دین کی باتیں کرتا ہو اس کا مالدار ہونا فرق ہے۔ معاف کیجیے گا، بہت سے لوگ لفظ فرض سے اپنے اپنے قرض کو یاد کرنے لگے، کچھ لوگ تو صدر صاحب کو یاد کرنے لگیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن یقین مانیے، تاریخ کے حافظ بھائی الیاس صاحب تشریف فرما ہے، یہ 150-200 سالوں سے علماء تنخواہ پر چلنے لگے، ورنہ وقت کا عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا تاجر تھا کہ 800 مفتیوں کی پرورش اکیلے کرتے تھے، اکیلے۔ علماء کا مالدار ہونا بہت ضروری ہے۔ مالدار خطیب اور غریب خطیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غریب خطیب جب کھڑا ہوتا ہے، آج ہمارے صدر صاحب نے ماشاءاللہ جو کھانا بنایا تھا اس کی گوشت کی خوبصورت قبرستان تک گئی تھی، میں صبح گزر رہا تھا، فجر کے بعد قبرستان کے 2 مردوں نے کہا صدر صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے۔ اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر کیا جا رہا، وہ اتنے مالدار، ماشاءاللہ اتنے مالدار کہ 1998 میں دبئی میں قرآن کا ایوارڈ ملا، جس مجلس میں میں موجود تھا، وہ نفس نفیس 10 لاکھ ریال آپ کو گفٹ کیے گئے، وہیں آپ نے فرمایا کہ یہ رقم مجھے ضرورت نہیں ہے، ندوے کے بیت المال میں ڈال دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی پبلک سے چندہ مانگے سب سے پہلے اپنی گھڑی خود کھول کر ڈال دے، مزہ تب آئے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ زمیندار باپ کے بیٹے، اور آپ نے جو کتابیں لکھی تھی اس کی جو رائلٹی آتی تھی ماشاءاللہ، حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم حیات میں الحمدللہ، اللہ حضرت کی صحت میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب راستوں سے گزرتا تھا تو غیر مسلم بیویاں اور عورتیں اور مائیں مجھ سے آ کر کہتی تھی عبداللہ وہ علی میاں کے پاس جا رہے، غیر مسلم بہنیں فرماتے تھے ہاں وہاں جا رہا ہوں، کہ علی میاں سے کہہ دینا میری بچیا جب 2 سال کی تھی تو علی میاں نے کہا تھا اس کی شادی کا پیسہ مجھ سے لے لینا، اب 18 سال کی ہو گئی ہے، ذرا شادی کا پیسہ لے۔ یہ تھے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیزان ملت، چندہ مانگنا برا نہیں ہے، چندہ مانگنا اچھی بات ہے، اپنے کبر و غرور کو مٹانا ہے، مگر چندے کا دھندا کرنا برا ہے۔ چندہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی جوتیوں کا ذکر کرتے 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 ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، کیا اللہ نے بنایا تھا بمبئی سے مدرسے کا چندہ کر کے 3 لاکھ روپے بیگ میں رکھ کر ٹرک پہ چڑھ کر گئے، اور جب باندھا اترے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ غیر مسلم بھائی دوڑے، بہت چاہتے تھے وہ لوگ، ہمارے ہندو بھائیوں نے اٹھایا، بابا تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ پانی کے چھینٹے مارے گئے، کچھ میٹھا کھلایا گیا، نبض ٹٹولی گئی تو پتہ چلا کہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دنوں سے بھوکے ہیں۔ لوگوں نے کہا بابا تمہارے بیگ میں 3 لاکھ روپے ہے، پھر تم بھوکے کیوں ہو؟ فرمایا یہ مال امانت ہے مدرسے کا، میری تو میرے پیسے نہیں تھے۔ دین کیسے چمکتا ہے عزیزان ملت، دین کے کام کرنے کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے۔ مسجد تو وہ انجینئر صاحب بھی بنا دیتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، ہے نا؟ مسجد وہ انجینئر صاحب بھی بنا دیتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، اور وہ بھی محراب تراش دیتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔
تو مسجد بنا دینا دینداری کی علامت نہیں ہے، مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا یہ دینداری کی علامت ہے۔ ابھی ہمارے بھائی حضرت مولانا الیاس ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک زبردست واقعہ چھیڑا چند مال چوپڑا کا۔ 29 مارچ 1985 یہ سن تھا، بنگال میں جوتی باسو صاحب کی حکومت تھی، دلی میں راجیو گاندھی صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ جوتی باسو کمیونسٹ کے بہت بڑے لیڈر، مگر ظاہر ہے کہ بنگالی بڑے ذہین ہوتے، نیگیٹو میں آ جائے تو بھی بڑے زبردست، پازیٹو میں آ جائے تو بھی زبردست۔ چند مال چوپڑا نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، پدما خستگیر جسٹس ایک لیڈی تھی، پدما خستگیر، ان کی بینچ میں قرآن کے خلاف پٹیشن داخل کیا کہ قرآن ہندوستان میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، اس میں قرآن پر پابندی لگا دی جائے۔ ادھر 4 مال چوپڑا کا کھوپڑا تو خراب تھا، ادھر پدما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس لیڈی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، ہنگامہ مچ گیا، پورے ہندوستان میں احتجاج شروع ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو گورنمنٹ تھی ان کے اندر ذرا وہ تھا جو آج نہیں ہے۔ ایکسپٹ ہو گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، اٹارنی جنرل دلی سے تشریف لے گئے، ویسٹ بنگال گورنمنٹ آف بنگال نے بھی اپنے وکیل کو کھڑا کیا، لیکن دلی نے سپریم کورٹ سے اٹارنی جنرل تشریف لائے اور وہ ہمارے ایک ہندو بھائی تھے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کلکتہ کی عدالت میں جو دلیل دی ہے وہ دلیل سنیے۔ ایک دلیل جھٹکا تھا اور مقدمہ کہاں پھینکا گیا پتہ نہیں چلا۔ وکیل صاحب کھڑے ہوئے، ہمارے ہندو بھائی تھے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے میلاڈ جسٹس، اس عدالت میں جس قرآن پر حلف لیا جاتا ہے، جس عدالت میں جس کتاب پر حلف لی جاتی ہو، اس کتاب پر کبھی مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ دلیل پیش، جس طرح کورٹ میں جاتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، بھگوت گیتا کی سوگند کھاتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ مسلمان گئے، ہمارے کرسچن بھائی گئے، بائبل پر اوتھ لیتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ مسلمان جاتے ہیں اور قرآن پر حلف لیتے ہیں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ جب اس کتاب کو عدالت مانتی ہے کہ اس پر حلف لینے والا سچ بولتا ہے تو کتاب کتنی سچی ہوگی؟ عدالت کی اوقات نہیں ہے کہ خدا کی کتاب پر مقدمے کی سنوائی کرے۔ بس 12 منٹ میں کیس ختم۔ جج نے اٹھایا پھینکا، باہر لاکھوں کا ہجوم تھا، چند مال چوپڑا خاتون کے راستے سے نکلا، پتہ نہیں چلا باہر نکلا کہ نہیں نکلا۔ لیکن جو بات سوچنے کی ہے کہ وہ محترمہ جو تھی پدما خستگیر، جنہوں نے ایکسپٹ کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کیوں ہوا، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں مسلمانوں کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں کی سہایتا اور ان کا ساتھ اور ان کی قربانی یہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، میں اسے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ہندوستان میں کن مدوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان کا مدعا صرف کباب کھانے کا ہے تو پھر وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کا مدعا عمارت اور بلڈنگوں کا مقابلہ ہے تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں، میں آپ سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ نہ میرا تھا، نہ آپ کا تھا، یہ ہمارے رب کا تھا۔ اگر اللہ ہم سے پوچھتا کہ تم کہاں پیدا ہوگے تو شاید ہم مدینہ منورہ پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن ہندوستان میں پیدا ہونے کا فیصلہ اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میرے مصطفیٰ کے چراغ کی حفاظت کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر کہاں تک چلیں گے اور کب تک چلیں گے اور کس جگہ تک چلیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیوں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔
हमारी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी के बारे में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इस देश के आदर सम्मान और इस देश में रहने वाले हमारे करोड़ों भाई जो दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय के हैं, जो दूसरी भाषा और दूसरी आशा के साथ है, जो दूसरे कल्चर, दूसरी तहजीब और दूसरे सोसाइटी में रहते हैं, उनके बारे में हमारे ऊपर क्या कर्तव्य है। क्या इस्लाम ने इसे खोलकर नहीं बताया? क्या इस्लाम ने इसे वाज़ेह करके नहीं बताया? इस मुल्क में अगर करोड़ों मुसलमान हैं, उसके बाद भी अगर इस मुल्क में झूठ का बोलबाला है तो मुसलमान गुनहगार होगा। इस मुल्क में करोड़ों मुसलमानों के रहते हुए अगर कोई भूख से सिसक कर मर रहा है तो मुसलमान गुनहगार होगा। अगर करोड़ों मुसलमानों के रहते हुए अगर कोई प्यासा तड़प कर मर रहा है तो मुसलमान गुनहगार होगा। तो अगर इस देश में मुसलमानों के होते हुए कोई गरीब आदमी अपनी बीवी के जनाजे को एम्बुलेंस के पैसा न होने की वजह कर कांधे पे लेकर जा रहा है तो भारत का मुसलमान गुनहगार हो रहा है। आप किस लिए, आप किस लिए, कांटे किस लिए है मुझे पता नहीं, लेकिन फूल तो है शहद की मक्खियों को रस देने के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत, जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, इस दुनिया को पहले बेहतर बनाने की कोशिश और फिक्र कीजिए। अल्लाह ताला ने तदबीरें हमारे सामने रखी है। ये जमीन के नीचे सारे खजाने अल्लाह ने दिए हैं। इन खजानों को निकाल कर ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, दयानत के साथ, सदाकत के साथ, रफाकत के साथ, शुजाअत के साथ इंसान की खिदमत के लिए पेश करना, यह इंसान की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर आप इंसान की खिदमत के लिए आप कोई ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे लाखों इंसानों को फायदा पहुंचेगा, तो आपको क्या लगता है ये सवाब का काम नहीं है, ये नेकी का काम नहीं है? अगर ये नेकी का काम नहीं है तो फिर पानी के पाइप को बंद कर दो। ये नेकी का काम नहीं है तो बोर्डिंग मशीन को बंद कर दो। अगर ये नेकी का काम नहीं है तो सारी सहूलतों को खत्म कर दो। लेकिन नहीं, ये सब नेकी का काम है और सारे अंबिया की सुन्नत है। इसलिए इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अकाबिर उलमा की है। क्या मदरसों से हमें सिखाया जाता है कि हम दुनिया के कारोबार में नबी के अखलाक को भूल नहीं सकते। ये मदरसा हमें क्या देता है? मदरसा हमें यह देता है, मदरसा हमें कारोबार से मना नहीं करता। सुनो सुनो सुनो, हम कारोबार में भी उस अजीम शख्सियत को जानते हैं। चलो जरा आज से 1400 साल पहले पीछे उस मदीने के मस्जिद में चलते हैं जहाँ एक सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम था हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला। बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोगों का मतलब है, अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि उनके बराबर का कैपिटल आज दुनिया में किसी के पास नहीं है तो आप हैरान ना होइएगा। मैं उसके दलाइल पेश करने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं, मैं बेखबर नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एलोन मस्क के बारे में भी जानता हूं, दुनिया में इतना बड़ा आदमी कैसे बना। मैं अमेज़न के बारे में भी जानता हूं, बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में है इस वक्त, बड़े बड़े दौलत वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी हैं। बल्कि कुछ ऐसी फैमिली है दुनिया में कि दुनिया की सारी दौलत 70-72% दौलत उन्हीं के पास है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कंपनी और उनकी कंपनी में क्या फर्क है? मैं हलाल हराम पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं कैपिटल को बताना चाह रहा हूं कि आपकी भी कॉर्पोरेट कंपनी और आज भी कॉर्पोरेट कंपनी है। हमारे हिंदुस्तान में दो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अडानी साहब और अंबानी साहब। अभी तक तो दो है, दुआ कीजिए अल्लाह से कि इंशाअल्लाह रहमानी साहब का भी नंबर आ जाए। अरे दुआ तो करो, आमीन तो कहो। आप लोग आमीन भी नहीं कहना चाहते कि अगर वाकई हो गया तो क्या होगा? अच्छा, आप लोग डरते कि अगर हो गया तो क्या हो गया? अरे अगर हो गया इंशाअल्लाह तो अपनी हेलीकॉप्टर से आएंगे आपके जलसे में इंशाअल्लाह। और क्या? अरे दिल बड़ा रखो भाई, दिल बड़ा रखो भाई। उसके वजह बोलने का छोड़ेगा। अंबानी साहब, अडानी साहब, अब जोड़ है कि नहीं रहमानी साहब बताइए? जोड़े ना, रदीफ काफिया सब मिल गया। अल्लाह से मांगा जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैपिटल क्या थी? पहले वो सुनिए। वो मुहाजिर मक्के से आए मदीने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साथियों में, अशरे मुबशरा में कमाल देखी। ये टॉप 10 सहाबा के जो टॉप 10 है
جن کے بارے میں دنیا میں جنت کنفرم ہو گیا، اس میں آپ ایک شامل ہیں. ون آف دی ٹاپ 10 میں آپ بھی ایک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، آپ مہاجر بن کر آیا مدینے میں. پہلے بھی تاجر تھے لیکن کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، جب مدینے آئے تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا تھوڑی سی پنیر ہے، تھوڑی سی گھی ہے. حضور نے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور کیا کہنے. حضور کی دعا مل گئی. بازار میں جا کے بیٹھے، تھوڑی سی گھی اور تھوڑی سی پنیر لے کر بازار میں بیٹھے، کاروبار اسٹارٹ کیا. مسلمانوں مایوس مت ہونا، حضور کی دعا آج بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعا آج بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاروبار شروع کیے، اسٹارٹ کیا. ایک وقت آتا ہے کہ اونٹوں کا قافلہ ہے، سونے اور چاندی اونٹ پہ رکھے. اونٹ مدینے میں داخل ہوا، پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہوا تو نکل رہا ہے، قافلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ قافلہ کتنا لمبا ہے؟ فرمایا کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہے تو آخری اونٹ مصر کے شہر قاہرہ میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا کے باہر نکلی کہ یا اللہ دشمنوں کا کوئی قافلہ تو نہیں آ گیا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے؟ لوگوں نے کہا نہیں امی جان، عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافلہ تھا. وہ ان کا اون کیپٹل تھا، پبلک فنڈ نہیں تھے، شیئر مارکیٹ کے پیسے نہیں تھے، پبلک کے پیسے نہیں تھے، بینک کا لون نہیں تھا، ان کا اپنا تھا. آج دنیا میں جتنی بڑی کمپنی ہے ان کے اپنے ابا کا پیسہ نہیں، سارے کے سارے بینک کا پیسہ. کنگ فشر لانچ ہوا بھارت میں، ایئر لائنس 5 اسٹار سروس. وجے مالیا، آپ کے بنگلور کے حضرت وجے مالیا صاحب دعوت برکات، ایک بوتل پیتے پیتے 9,500 کروڑ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی لے کر لندن میں بیٹھ کے چشمہ پہن کے کرکٹ میچ دیکھ رہے، اس لیے کہ ابا کا کچھ گیا ہی. جیٹ ایئر ویز کے مالک نریش گوئل صاحب پھنس گئے بیچارے تہاڑ جیل میں، فقیروں جیسی حالت ہو گئی. کتنے آئے کتنے بھاگ گئے ان پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ پبلک کا پیسہ ہے. تو آج دنیا میں کوئی بھی کیپٹلسٹ اور کارپوریٹ انڈسٹری کا مالک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بزنس کیپٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ 1500 سال پہلے جو اس کی ویلیو تھی، آج اس کی ویلیو ملٹیپلائی کر لو کتنی ہوگی. مسلمانوں، چائے کی دکان سے فرصت مل گئی اور آپ کے 2 بجے، ہمارے پاس تو بس شادی کے پنڈال اور بریانی کے دیر. یہ قومی نشہ ہے ہمارا، قومی نشہ ہے ہمارا. صبح اٹھتے تو کھائیں گے کیا، رات میں کھائیں کیا. میرے بزرگوں، اس کے آگے بھی کچھ سوچو. اس ملک کے اللہ نے تمہیں امامت کا مسلح دیا ہے، تم امام ہو، تم نے اپنی وجہ سے خود کو غلام بنایا. تمہیں جو مقام دیا گیا بھارت میں، وہ مقام آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. اور یاد رکھیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی لڑائی ہندوستان میں لڑ رہے تھے. سن 45 میں مصر تشریف لے گئے اور 47 میں آزاد ہوا ہندوستان. 45 میں مصر گئے، جامع ازہر کے قریب ایک فقیر ملا. مولانا آزاد نے 5 کا نوٹ اس زمانے میں نکالا اور فقیر کو دیا. اس فقیر نے 5 کا نوٹ لے کر کہا تم کہاں کے ہو؟ آپ نے فرمایا ہندوستان کا. فقیر نے لوٹا دیا اور کہا غلام ملک کے باشندوں سے میں بھیک نہیں کیا. ایک اسٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا. ابھی اس وقت آپ کو دنیاوی میدان میں کس طرح کی محنت کرنی ہے، اسلام نے ہمیں بڑا بننے کا جو طریقہ بتایا اور سلیقہ بتایا. یاد رکھیے، دنیا میں دنیا کی تدبیر سے دنیا چلے گی، پھوک پھاک سے دنیا نہیں چلے گی. جو لوگ دوسرے کے میاں بیوی کو ملانے کے لیے اگربتی بتی کا راکھ لپیٹ کے دیتے ہیں، وہ حضرت بھی اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے جاتے ہیں اور ان کی بیوی ٹارگٹ دیتی ہے کہ شام تک اگر 500 روپے نہیں آیا، کہا بیگم فکر مت کرو، جعفر جن کو بلا کر روح افزا کی بوتل میں بند کر دیں. مطلب جنات بھی سوچتا ہے. اور ہمارے جماعت والے بھائی تو ماشاءاللہ کیا کہنے، اللہ والے ہیں بیچارے. ایک مسجد میں جماعت لے کے گئے، لوگوں نے کہا اس مسجد میں ٹھہریے، جنات آتا ہے. بولے کوئی بات نہیں. امیر صاحب تہجد میں کھڑے ہو گئے، جنات نے کہا میں جعفر جن ہوں. کہا 40 دن نکلو.
بولے تم کوئی بھی رہو 40 دن بھاگا رہا مصیبت پھنس گئی. آج تک کوئی عامل ہم کو پیک کر کے لے کے نہیں جا سکا جی سیدھا 40 دن بولتے نکلو. ہمارے جماعت والے بھائی کے ہاتھ میں جو پھنسا کم سے کم 3 دن، اس سے پہلے تو ضمانت ملنے کا سوال ہی نہیں. عدالت میں تو پھر بھی اچھا وکیل ہو تو صبح جا کے شام میں ضمانت لے لیتا ہے. ان کے یہاں نہیں کوئی پٹیشن، جو چھڑانے جاتا ہے وہ بھی جمع ہو جاتا ہے. کہا بھائی آپ کو بھی تو اللہ کیا جانا ہے. کہاں جانا تو ہے، اگر بیٹھو کہاں جانا ہے، آپ بھی بیٹھو. یہ بہرحال بجلی گئی ہے، آپ کا نور ایمانی نہیں ہے. آپ اپنی دو شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اس دنیا کی تدبیروں کو اختیار کرنا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں تدبیر اختیار کی، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت ہے. ورنہ اللہ کے فرشتے کیا کم ہے نماز پڑھنے کی؟ فرشتے تو روزے ہی لیتے، کھاتے ہی نہیں. اللہ جس سے چاہتے کام لیتے. انسان کو اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا کہ وہ نبیوں کے طریقے پہ چل کر اللہ کو راضی کرے، اور جس کاروبار میں سود لینے کی گنجائش ہے وہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے ٹھوکر مارتے. یہ تاجر اسلام چاہتا ہے، یہ تاجر اسلام چاہتا ہے. مدینہ منورہ میں، مدینہ کے اندر سڑک کے 2 کنارے دکانیں ہیں، مارکیٹ لگی ہے، ادھر بھی بازار ہے ادھر بھی بازار ہے. اس طرف بھی کرانے کی دکان، اس طرف بھی کرانے کی دکان. جب آگے بڑھے تو دیکھا اس طرف یہودی کی دکان، اس طرف صحابی کی دکان. اور صحابی بھی کرانے کی دکان کھولے، یہودی بھی کرانے کی دکان کھولا. شام میں ایک یہودی کسٹمر گراہک، اسے جو لینی تھی، وہ یہودی ہے مگر یہودی کی دکان میں نہیں گیا، صحابی کی دکان میں گیا. شام کا وقت ہو رہا تھا، سورج ڈوبنے والا تھا. کہا کہ اس نے مجھے جو دے دو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو ہے اچھی کوالٹی کا ہے، پرائز بھی ریزنیبل ہے، اور میں بیچنے کے لیے دکان کھول کر بیٹھا ہوں. لیکن ایک بات کہوں، میرے پاس صبح سے اتنے کسٹمر آ چکے ہیں کہ میں اتنا سامان بیچ چکا ہوں کہ شام میں میرے بال بچے بیوی وغیرہ کھا پی کے آرام سے سوئیں گے، کوئی فاقہ نہیں پڑے گا. لیکن میرے سامنے والی دکان جو یہودی بھائی کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے. اگر آپ یہ سودا میری دکان سے نہ لے کر ان کی دکان سے لے لیں تو یہ بڑی مہربانی، بڑی نوازش ہے. اب آپ بتائیے مسلمان کا کتنا فرق ہے. یہاں پر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ سامنے دکان کھول رہا ہے، کل لیمو لاؤ بھائی، ہری مرچ لاؤ. بابا کیا ہو بیٹا، اس کو بند کروانا ہے تو ہو جائے گا. بھیج مالک، عقل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا. اور لیمو کاٹ رہا ہے. ارے بھائی تمہارے لیمو کاٹنے سے دنیا والوں کا بیوپار ٹھنڈا ہو جاتا تو شربت والے جو لیمو کاٹتے ہیں تو پوری دنیا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کوئی لیمو کاٹتا ہو؟ اگر لیمو کاٹنے سے آدمی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ امریکہ کے نام پر ایک لیمو کاٹتے ہیں. بہت تنگ کر رہا ہے ہندوستان، 500% ٹیرف لگا رہا ہے. میرا تو جی چاہتا کہ مذاق پہ جاؤ ایک تالا ان کے نام پر ہی لگا دو، جہاں 500 تالے لگے ہوئے تاکہ اپنے دیش کے حق میں ہو جائے. نہیں، اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسٹمر کو یہودی کی دکان میں بھیج رہے ہیں. وہ یہودی کسٹمر یہودی شاپ میں جاتا ہے، سامان لیتا ہے، واقعہ سناتا ہے، وہ یہودی سودا بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے، دکان کی شٹر گراتا ہے، دکان بند کرتا ہے. کسٹمر اور دکاندار دونوں یہودی مل کر مسلمان صحابی کی دکان پر آتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں اب کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کسٹمر اور دکاندار کہتا ہے سودا اس کی دکان سے لیا ہو، ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہو. مسلمان یہ اسلام ایسا بزنس مین چاہتا ہے. مسلمانوں بزنس کی دنیا میں وہ تہلکہ مچاؤ کہ دنیا کہے ایمانداری کا دوسرا نام مسلمان. ایمانداری کا دوسرا نام مسلمان ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں سپاڑی میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. بتائیے عزیزان ملت، اس ملک میں ایمانداری کا چراغ کون روشن کرے گا کہ یہ مسلمان. اس ملک میں صداقت کے چراغ کو کون روشن کرے گا
مسلمان مدرسوں سے ہی تربیت و تعلیم مقصود ہے، صرف علماء پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جسے تہجد گزار بننا ہے وہ کہیں اور چلا جائے، جسے بڑے بڑے ذاکر بننا ہے وہ کہیں اور چلا جائے، جسے بڑا پیر بننا ہے وہ کہیں اور چلا جائے، جسے انسان بننا ہے وہ میری خانقاہ میں آ جائے۔ پہلے اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ سیکھ لو، پھر قبر میں رہنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ دنیا میں کیسے رہا جائے گا؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی جانتے اور جنت الفردوس پاتے۔ ذرا ہمیں اس بات کا احساس تو مسلمانوں آج طے کرو انشاءاللہ کہ آپ پورے شموگا ضلع اور پورے داونگرہ ضلع نہیں، آپ اپنے محلے کو آج سے انشاءاللہ 100% خود کفیل، خوشحال اور بیکاری مکت محلہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی مسجد میں آس پاس مسلمانوں میں کوئی ایک بھیکاری نہ ہو۔ اس بھارت میں مسلمانوں تم خیرات کے نظام کو، صدقات کے نظام کو غریبی دور کرنے کے لیے استعمال کرو۔ ان بھیکاریوں کو پرموٹ کر کے تم نے کیا کیا پتہ ہے؟ جتنے بھیکاریوں کو ہم نے پرموٹ کیا اتنے ہی بچوں کی کڈنیپنگ ہو رہی ہے، اتنی ہی بیٹیاں غائب ہو رہی ہیں۔ یہ صرف بھیکاری نہیں ہے، ایک کرمنل نیٹ ورک چل رہا ہے بھارت کے اندر۔ 10 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں۔ آپ جس وقت بھیکاری کو 10 روپے دیتے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس بھیکار کے گود میں کس کا بچہ ہے؟ 90% ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے۔ اگر دیش کو اپرادھ مکت بنانا ہے، اگر بھارت کو سپر پاور بنانا ہے اور مسلمانوں کو اس زمین کا امام بنانا ہے تو خوشحال بنانا ہے اور بھیک مانگنے سے سماج کو بچانا ہے کہ یہ انشاءاللہ۔ آپ صدقہ نکالیں، آپ کے گھر میں ڈبہ رہے، آپ کو جتنی صدقہ نکالنی ہے ڈبہ میں ڈال دیجیے اور جمع کر کر اجتماعی نظام چلائیے اور اپنی مسجد کے آس پاس کی غریبی کو ختم کیجیے۔ ضلع چھوڑ دیجیے، شہر چھوڑ دیجیے، محلہ چھوڑ دیجیے، صرف اپنی مسجد کے نظام کو درست کیجیے کہ ہماری مسجد کے آس پاس، مسجد کے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا تو کوئی بھکاری بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ، کوئی غریب بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرواؤ، کوئی بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے تو ان کا انتظام آپ بہترین طریقے سے آپ کریں، کوئی بچہ ہے ڈراپ آؤٹ ہے تو اس کے پڑھنے کا انتظام کریں، لیکن کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک مثال قائم کیجیے انشاءاللہ تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا پورا ضلع آپ کی نقل کرے اور 5-10 سالوں میں بھارت میں ایک انقلاب آ جائے کہ اگر معلوم ہو جائے شیموگا کے مسلمانوں کو کہ مہاراشٹر میں پینے کا پانی نہیں ہے اور وہاں کی ہندو بہنیں گھونگھٹ ٹان کر گھڑا لے کر 10 کلومیٹر پیدل جاتی ہے پینے کا پانی لانے کے لیے، تو شیموگا کا مسلمان 20 کروڑ روپے لے کے جائے گا کہ میری بہن تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت میں تیرا مسلمان بھائی زندہ ہے، تیرے پینے کے پانی کے کنویں کا انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نفرتیں تقریروں سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ پیاس کی وجہ سے اگر کسی کو نفرت ہے ہم سے تو اس کی نفرت سے پانی پلانے سے، نام بدلنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی بھائی۔ اس وقت کون سا مہینہ ہے جی؟ یہ جنوری کا مہینہ، سردی آئی نہیں ہے آپ کے؟ دلی وغیرہ میں بہت تیز ٹھنڈک ہے۔ دلی میں لوگوں نے کہا کہ جنوری میں بہت ٹھنڈک ہے، حالت خراب ہے، مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا کام کیجئے، مجھے کی آئیڈیا سمجھ میں آتا ہے جو یو پی سرکار سے ہم نے سیکھا ہے، جنوری کا نام آپ اپریل رکھ لیجیے۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی گرمی آ جائے کا نام بدلنے سے؟ کہا بھائی بھارت میں ہی تو ہو رہا، نام بدلو، نام بدلو، نام بدلو، تو جنوری کا نام اپریل رکھ دو۔ سردی نہیں لگی، گرمی زیادہ لگے دسمبر رکھ دو۔ بھائی علاج تو سمپل ہے۔ ارے بھائی اتنا ہی نام بدلنے کا جنون ہے، ہماری دشمنی ہے تو ہم کو چڑھانے کے لیے اپنے بچوں کا نام ایک آدھ بار ابو جہل رکھ لو، ہمیں چڑھانے کے ابو لہب رکھ لو، ہماری مدد۔ ارے تم جس کا نام جو رکھنا ہے رکھو، مگر چیزیں بدلتی نہیں ہے۔ شیر کا نام بندر رکھ دو گے تو کیا پھاڑ کے کھانا چھوڑ دے گا؟ صفت نہیں جائے گی۔
تو مسلمانوں اپنی صفت کے ساتھ زندہ رہو انشاءاللہ. اور آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ نفع کے بندے نہیں ہو. نفع پروفٹ، ایسا کریں گے تو اتنی پروفٹ ہوگی، ایسا کریں گے تو اتنی پروفٹ ہوگی. نہیں، مسلمان نفع کا بندہ نہیں ہے، مسلمان نافع کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ نافع. نافع کون ہے؟ اللہ. نافع کا مطلب نفع پہنچانے والا. تو آپ نفع کے بندے ہو یا نفع دینے والے کے بندے ہو؟ نفع دینے والے کے بندے. ہم نقصان سے نہیں گھبراتے، ہم نقصان پہنچانے والے سے اس کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ. تو مسلمانوں آپ کے بزنس ماڈل مارواڑی بھائی، سندھی بھائی، گجراتی بھائی، پنجابی بھائی نہیں ہوگی. آپ کے بزنس کا ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی، اور وہ نظام آپ کو دکھانا ہے کر کے اپنی جگہ پر. آج یہ چائنا اور جاپان کی بات کی ہمارے بھائی نے. یہ جاپان کیا ہے؟ ان کے پاس اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام کی پوری خوبیاں ان کے اندر موجود ہے. یہ مر بھی جاتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے. اور یہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ شراب خانے میں بیٹھ کر بھی سچ بولتے ہیں. اور ہم اتنے دیندار ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں. اور کہتے ہیں حالات کیسے بدلتے ہیں؟ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ مل جائے گا. چوری کر کے جاؤ گے تو شہادت کا درجہ ملے گا، سود کھا کر جاؤ گے تو شہادت کا درجہ ملے گا، داڑھی رکھو گے ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، وضو بناؤ گے ثواب ملے گا. مگر جو بے ایمانی کی ہے اس کا بھی تو حساب کتاب ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو آپ مسلمان بنا کر اس دنیا کو بتائیں یہ دنیا اندھیرے میں ہے. اور یاد رکھیے گا، دیا سونے کا ہو یا مٹی کا، اندھیرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے سے نکلنے والی روشنی سے فرق پڑتا ہے. امت مسلمہ، مسلمانوں، بس یہ اعلان کر کر میں جا رہا ہوں، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح مگر اندھیرے کو خوف ہنی سے ہے. اس ملک میں ہم جیسے بھی ہیں، ان مدرسوں کے علماء کے، دینداروں کے، دین کے کام کرنے والوں کے، اکابرین کے جوتیوں کی برکت ہے کہ ہم نے سچ کے چراغ کو جھوٹ کی آندھی میں محفوظ رکھا ہے. انشاءاللہ جلائے رکھیں گے. اور دعا کیجئے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف چلنے والی نفرت کی ہواؤں کو اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی قوت سے اسے محبت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال پر، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام کی زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر رکھے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہندوستان میں اللہ امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے ذات برادری کے لوگوں کے بیچ آپسی محبت، پیار اور بھائی چارگی عطا فرمائے. اور ہم مسلمانوں کو اس دیش کے لیے اور دیش میں رہنے والے کروڑوں بھائی بہنوں کے لیے اچھے اور نیک کام اور بھلے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.